مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ کی تعریف کرتے ہیں آج کی صبح کے لیے، زندگی کے لیے، صحت کے لیے، سانسوں کے لیے جو ہمارے خدا نے ہمیں بخشی ہیں، کیونکہ وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا خالق ہے جس نے ہمیں بنایا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارا خداوند ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، وہ نہ ہم سے کبھی دستبردار ہوتا ہے۔ وہی خدا جو میرا انتقام لیتا ہے اور امتوں کو میرے سامنے زیر کرتا ہے، وہ مجھے میرے دشمنوں سے چھڑاتا ہے، بلکہ تو مجھے میرے مخالفوں پر سرفراز کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ ہمیں سربلند کرتا ہے، وہ اپنے بچوں کو گرتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا ہے، بلکہ وہ ہمیں کیا کرتا ہے اور مسا کرتا ہے اور بڑھاتا ہے۔ ہم اپنے باپ کی محبت کے لیے، اس کے فضل کے لیے شکر کرتے ہیں۔ اور آج کے زندہ کلام کو ہم دیکھتے ہیں جو یوحنا کی انجیل، اس کا 15واں باب، اس کی 2 آیات میں یوں ہے: جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی وہ اسے کاٹ ڈالتا ہے، اور جو پھل لاتی ہے اسے وہ چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے۔ پاک کلام پڑھ جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ اگر ہم اس کی پہلی آیات کو دیکھیں تو خدا کا کلام میں لکھا ہے کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے۔ پریز دی لارڈ۔ ہمارا باپ باغبان ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا خالق ہے جس نے ہمیں بنایا ہے۔ انگور کا حقیقی درخت مطلب تاکہ زیادہ پھل لائے۔ یسوع کہہ رہے ہیں کہ میں انگور کی بڑی شاخ ہوں، تنا ہوں، جس سے بہت سی شاخیں پیدا ہوتی ہیں، اور جو باغبان ہوتا ہے اس شاخ کے ساتھ، درخت کے جو شاخیں ہوتی ہیں وہ ان کے ساتھ پیوستہ ہوتا ہے۔ خدا اسی طرح کہہ رہا ہے کہ جس طرح درخت کے ساتھ شاخیں ہوتی ہیں، اگر ہم ایک گھنے درخت کو دیکھیں تو اس کی بہت ساری شاخیں ہوتی ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شاخ اس کے سے گر جاتی ہے یا تھوڑی سی مڑتی ہے یا مڑی رہتی ہے تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی طرح کل میں باہر کھڑی تھی تو دیکھا کہ ایک درخت کی جو بیل لگی ہے اس کی ایک ٹہنی ٹوٹ گئی تھی، اور میں نے جب دیکھا تو پھر وہ ٹہنی بالکل سوکھ گئی تھی۔ میں نے اسے نکال دیا اور اسے کیا کیا؟ پھینک دیا۔ اور باغبان جب آتا ہے، مالی جب گھروں میں کام کرتے ہیں، درختوں مطلب رکھے گئے جاتے ہیں اسی لیے اسپیشل کہ اس کی چھان بین کرے، جو خراب ہیں اسے نکال کر پھینک دے، پانی دے، وقت پر پانی دے تاکہ اچھی پرورش کرے۔ جیسے بچے کی ایک پرورش ہوتی ہے، اسی طرح درختوں کی بھی ہوتی ہے۔ باغبان اسے اچھی طرح اس کی لک آفٹر کرتا ہے، اور جو ڈانی کو تراشتے ہیں، خراشتے ہیں، اور جو فضول ہوتے ہیں انہیں کیا کرتے ہیں؟ نکال کر اور پھینک دیتے ہیں۔ اسی طرح ہماری زندگیاں خدا کے ساتھ ہیں، وہ اپنے لوگوں کو تراشتا بھی ہے، وہ نکھارنے کے لیے انہیں تنبیہ بھی کرتا ہے، انہیں نصیحت بھی کرتا ہے، وہ لوگوں کے ذریعے کلام کرتا ہے تاکہ اس کے سارے لوگ بچائے جائیں، کوئی بھی ہلاک نہ ہو، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ ہم سب کو بچانا چاہتا ہے۔ اسی طرح یوحنا 15:5 میں دیکھیں: میں انگور کا درخت ہوں، تم ڈالیاں ہو۔ وہ صاف کہہ رہا ہے کہ ہم سب اس کی ڈالیاں ہیں، جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں بہت سا پھل لاتے۔ جب ہم اس کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہم کیا آتے ہیں؟ پھلدار ہوتے ہیں۔ پھلدار کیسا ہونا ہے؟ کہ اچھا پھل لگتا ہے، پھر لوگ اسے کھاتے ہیں، اور جو اچھا پھل ہوتا ہے وہ کھانے میں بھی، آم ہے اگر اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں ہوتا تو وہ کیا کر دیتے ہیں؟ پھینک دیتے ہیں نا۔ اسی طرح خدا کہتا ہے کیونکہ جو مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم مجھ سے جدا ہو کر اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں، کیونکہ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، اور ہم کیا ہیں؟ زمین کے نمک ہے۔ اگر نمک میں بھی مزہ چلا جائے تو وہ کس کام کا ہوتا ہے؟ میں نے نہیں سنا کبھی، نہ اب تک دیکھا کہ نمک کا مزہ خراب ہوتا ہے۔ ہاں، اگر نمک کھانے میں نہیں ہوتا تو کھانا خراب ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے، کھانے کا ٹیسٹ نہیں ہوتا، کم ہو تو ٹیسٹ نہیں ہوتا، زیادہ ہو جائے تو کڑوا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہر چیز کی ایک مقدار ہوتی ہے، اس کے حساب سے ہی انسان کو بھی چلنا ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی اپنی زندگی میں ایسا ہی رہنا ہے، ہمیشہ نمکین رہنا ہے، کڑوا بھی نہیں ہونا۔ اسی طرح درخت کے ساتھ ہمیں جڑے رہنا ہے، اپنے خدا کے ساتھ جڑے رہنا ہے جس نے ہمیں بنایا۔ خداوند اشعیاء 5 اس کی 1-2 میں دیکھیں کہ اب میں اپنے محبوب کے لیے، اپنے محبوب کا ایک گیت اس کے پاکستان کی بابت گاؤں گا۔ میرے محبوب کا پاکستان ایک ذخیرہ پہاڑ پر تھا، میں نے اسے کھودا، اسے پتھر
छांटे निकाला, कितनी पथरीली ज़मीन थी, जैसे पथरीली ज़मीन पे फल डालना। उसने कहा कि मैंने इतनी अच्छी तरह लगाया, बुर्ज बनाए ताकि उसकी हिफाजत हो, और जब उसमें फल लगा तो वो कैसा था, वो जंगली था। अब वो क्या करेगा, उसे जंगली फल से क्या करेगा? वो कह रहा है कि मैं उसे फेंक दूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं उसे अंगूर को क्या करूंगा, निकाल कर फेंक दूंगा, क्योंकि वो जंगली हैं। क्योंकि वो जंगली, कहते हैं ना, जंगली जानवर, देखा कुत्ता जंगली हो जाता है, ये जंगली है तो वो काटता फिरता है, ऐसा ही है। इसी तरह खुदा कहता है मैं ऐसे लोगों को मार दूंगा, ऐसी चीज़ें पामाल कर दूंगा, मैं ख़त्म कर दूंगा। खुदा कहता है मुझे नहीं चाहिए। उनके लिए तो ना कोई रहम होगा और ना उनके लिए मींह बरसेगा। खुदा का कलाम सख्ती से कह रहा है कि हमें अच्छे बीजों की तरह रहना है, अच्छे जैसे हमें खुदा ने बनाया है। और जब अच्छा कलाम हमारी ज़िंदगी में जाएगा तो हम निखारे जाएंगे, हम संवारे जाएंगे। खुदा का कलाम यिर्मयाह 2:21 में, मैंने तो तुझे कामिल ताक लगाया और उमदा बीज बोया था, फिर तू क्यों कर मेरे लिए बेहकीकी जंगली अंगूर का दरख्त हो गया। क्यों? खुदा कहता है क्यों? मैंने तो इंसान को इसलिए बनाया, अपनी छवि पे बनाया, इसलिए बनाया कि वो उसके ताबे हों। जिस तरह चाँद तारे सब चीज़ें उसके ताबे हैं, पर इंसान ही क्यों नहीं। उसी तरह खुदा का कलाम यूहन्ना 3:6 में कि जो जिस्म से पैदा हुए हैं वो जिस्मानी हैं, और जो रूह से पैदा होते हैं रूहानी हैं, रूह के हैं। इसी तरह जब बच्चा पैदा होता है, जिस घर में होता है वो उसी तौर पे चलता है, वो उसी तौर पे उसका परवरिश की जाती है। हाँ, बड़ा होकर जब वो कलाम सुनता है और कलाम के मुताबिक चलना शुरू कर देता है तो ये वो अलग से है। तब जब उन्हें पता ही नहीं कि कलाम क्या है, जिस घर में कलाम ही नहीं है, जिस घर में पता ही नहीं है, तो वो क्या होगा। खुदा कहता है मैं उन लोगों को ख़त्म कर दूंगा उन्हें। अब मत्ती 3 में देखें तो क्या कि अब दरख्तों पे क्या लहाड़ा रखा हुआ है, बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काट दिया जाएगा और आग में डाल दिया जाएगा। अब हमारा खुदावंद आने वाला है, उसकी आमद है। दूसरी आमद जो है ना, वो आग की तरह आएगा, आग के शोलों की तरह आएगा, और वो जो चीज़ें वो भस्म करती जाएंगी। खुदा इस तरह आएगा। अब हमें अपनी तैयारी पकड़ लेनी है, क्योंकि फसल काटने का वक्त आ चुका है। खुदा का कलाम कहता है, अगर हम मकाशवा उसका 8वां बाब उसकी 7 में देखें, और जब पहले ने नसिंगा फूंका तो खून मिले हुए ओले और आग पैदा हुई और ज़मीन पर डाल दी गई, और इंतहाई ज़मीन जल गई, और इंतहाई दरख्त जल गए, और तमाम हरी घास जल गई। फिर अगर देखें फसल की कटाई का वक्त आ गया है। अब फसल की कटाई कैसे होनी है? मकाशवा 14 बाब उसकी 15, 16 और 18 में है कि फिर एक और फरिश्ते ने मकदस से निकल कर उस बादल पर बैठे हुए से बड़ी आवाज़ के साथ पुकार कर कहा कि अपनी धाती चला कर काट, क्योंकि कटाई का वक्त आ गया है, इसलिए कि ज़मीन की फसल बहुत पक गई। बस जो बादल पर बैठा था उसने अपनी धादरी ज़मीन पर डाल दी और ज़मीन की फसल कट गई। फिर एक और फरिश्ते ने कुर्बान गाह से निकला, और जिसका आग पर इख्तियार था, उसने तेज़ धादरी वाले से बड़ी आवाज़ से कहा कि अपनी तेज़ धादरी चला कर ज़मीन के अंगूरों के दरख्तों के गुच्छे काट ले, क्योंकि उसके अंगूर बिल्कुल पक गए हैं। और फिर मकाशवा 19-20 में, और उस फरिश्ते ने अपनी तेज़ धादरी ज़मीन पर डाल दी और ज़मीन के अंगूरों के दरख्त की फसल काट कर खुदा के कहर के बड़े हौस में डाल दी, और शहर के बाहर उस हौस में अंगूर रोंदे गए, और हौस में इतना खून निकला कि घोड़ों की लगाम तक पहुंच गया। हमें खुदा का कलाम आज यही सिखा रहा है कि वक्त बहुत करीब है। हमें खुदा के साथ वाबस्ता रहना है, हमें खुदा के साथ रहना है ताकि कायम रहें, ताकि फलदार रहें, ताकि अबदी ज़िंदगी पाएँ, ज़मीन पे ना रह जाएं। ज़मीन में रहने के लिए नहीं हमें बनाया गया, हमें अबदी ज़िंदगी देने के लिए खुदा ने कहा है कि मेरे बेटे बेटियां अबदी ज़िंदगी पाएंगी, जो खुदा के कदमों में रहने से मिलती है, जो खुदा के हुक्मों को मानने से मिलती है, जो खुदा की मर्ज़ी पे चलने से मिलती है। हमें सिर्फ खुदा के साथ रहना। जिस तरह हम देख रहे हैं, हासिल कलाम यही है कि
درخت کے ساتھ اگر ٹانیاں جڑی نہیں رہتی وہ ٹوٹ جاتی ہیں تو وہ ختم ہو جاتی ہیں، آگ میں جلا دی جاتی ہیں۔ اسی طرح درخت کی شاخوں کی طرح ہوگا ہمارے ساتھ، جو اس کے ساتھ نہیں رہیں گے، جو اس کے مرضی پہ نہیں چلیں گے۔ تو ہمیں آج بھی اپنی آنکھوں کو کھولنا ہے، آج بھی اپنے کانوں سے سننا ہے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں نیوز کس طرح جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتی ہے کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اور آج بھی ہم خدا کا کلام سن نہیں رہے، اس پر عمل نہیں کر رہے۔ خدا باپ ہم سب کو عقل، دانائی، حکمت سے بھر دے تاکہ ہم سب کلام کے مطابق چلیں، تاکہ ہم سب خدا کی جو شاخیں ہیں اس میں پیوستہ رہیں، بنی رہیں اور پھلدار بنتی رہیں۔ خدا باپ تمام گھروں کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی ہوں، سب کے لیے زندگی کو، صحت کو، تندرستی کو، سلامتی کو، بحالی کو مانگتے ہیں، اور اب سب سے بڑھ کر ابدی زندگی، کلام جو اٹل ہے، جو سچا ہے۔ خدا کہتا ہے ہر زبان میرا اقرار کرے گی اور ہر گھٹنا اس کے آگے جھکے گا۔ خدا باپ سب کے ساتھ ہو، سب کی حفاظت کرے یسوع کے نام سے، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔